اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین صدق اللہ العظیم۔ سورہ آل عمران کی ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کا ذکر کیے ہے، جس میں سب سے پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ کی ذات یہاں بیان کر رہی ہے وہ ہے کہ کفار کی اطاعت کبھی نہ کرنا۔ اگر تم کافروں کی اطاعت کرو گے، کافروں کا کہا مانو گے، کافروں کے ساتھ چلو گے تو تم بہت زیادہ نقصان اٹھانے والے بن جاؤ گے۔ آج ہماری جتنی بھی مسلم کنٹریز ہیں جنہوں نے بین الاقوامی سطح پر اپنے جو کچھ بھی معاملات کیے ہوئے ہیں، کافروں کی اطاعت اور کافروں کی پیروی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا ریزن ہماری پستی کا یہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر 20 آیات کے اندر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ کافروں کو کبھی بھی اپنا دوست نہ بنانا، کافروں کا کہا کبھی بھی نہ ماننا، کافروں کی اطاعت کبھی بھی نہ ماننا، اور ہمارے حکمران جتنے بھی ہیں وہ سارا کا سارا انہی کا نظام جو ہے وہ اپنی کنٹری میں لاگو کرنا چاہتے ہیں، انہی کا جو تسلسل ہے، انہی کے جو دستور ہے، انہی کے جو قوانین ہیں ان کو لاگو کرنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ اسلام نے، قرآن نے اور اللہ نے ہمیں ان ساری باتوں سے منع کیا ہے، اللہ کی ذات نے ہمیں ان باتوں سے منع کیا۔ یا واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم، اے ایمان والو اگر تم کافروں کا کہا مانو گے تو تم کو وہ الٹا پھیر دیں گے، یردوکم علی اعقابکم، تمہیں وہ دوبارہ تمہاری جاہلیت والے زمانے میں لے جائیں گے، جاہلیت کی طرف دھکیل دیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی ہمارے بڑے محکمے ہیں، اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ کہیں پر بھی چلے جائیں، بغیر پیسوں کے، بغیر رشوت کے، بغیر ان کو کچھ جیب خرچی دیے کہ کوئی کام نہیں ہوتا۔ ہماری عدالتوں کا نظام بھی اسی طرح خراب ہو چکا ہے، ہمارے باقی محکمے جتنے بھی ہیں وہاں پر بھی اسی طرح نظام خراب ہو چکا ہے۔ یہ کسی کو بھی نہیں دکھتا، نہ کسی اقوام متحدہ کی نظر میں ہے، نہ کسی اور کنٹری کی نظر میں ہے جس کے حکم کے ماتحت آج ہماری جو کنٹریز ہیں وہ چل رہی ہیں۔ باقی ہاں اگر اسلام نے کچھ کہہ دیا یا مولوی نے کچھ کہہ دیا یا قرآن نے ان کے بارے میں کچھ کہہ دیا تو پھر وہ فوراً ایکشن میں آ جاتے ہیں کہ ہمیں یہ کیوں کہا جا رہا ہے، آپ کے ہاں تو ہمارے قانون لاگو ہوتے ہیں اور ہمیں ہی تم اس طرح برا بلا کہتے ہو، تو اس وقت پھر ایکشن میں آ جاتے ہیں۔ اسلام کی نعوذ باللہ اگر سے دھجیاں اڑتی رہیں تو یہ کوئی کچھ نہیں بولنے والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے الکفر ملت واحدہ، کہ کفر سارے کے سارے ایک ہی ملت ہیں، ایک ہی پلیٹ میں کھانے والے ہیں۔ یہ مسلمانوں کے دوست کبھی نہیں ہو سکتے، یہ اہل اسلام کے دوست کبھی نہیں ہو سکتے، یہ قرآن کے دوست کبھی نہیں ہو سکتے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست کبھی نہیں ہو سکتے۔ حالانکہ مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا کہ اللہ کے رسول ہم کچھ شرائط آپ کے سامنے رکھتے ہیں، آپ ہماری شرائط کو مان لو۔ جو مشرکین مکہ کے بڑے بڑے جو سردار تھے وہ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بتاؤ ذرا تمہاری شرائط کیا ہے، پہلے دیکھے تو صحیح تمہاری شرائط کیا ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ چند دن جو ہے وہ آپ ہمارے بتوں کی عبادت کر لیا کریں، اور چند دن ہم آپ کے اللہ کی عبادت کر لیا کریں گے، اور آپ جو چاہو گے ہم تمہیں دیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا جواب دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میرے ایک ہاتھ میں سورج بھی لا کر رکھ دو اور دوسرے ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دو تب بھی میں تمہاری یہ شرائط نہیں مانوں گا۔ میں ایک اللہ کی طرف تمہیں بلاتا رہوں گا، ایک اللہ کی دعوت تمہیں دیتا رہوں گا اور توحید کی دعوت تمہیں دیتا رہوں گا۔ اللہ نے مجھے نبی بنا
کر بھیجا ہے، اسی لیے بھیجا ہے کہ میں تمہیں جہالت سے نکال کر، میں تمہیں ظلم سے نکال کر، میں تمہیں شرک سے نکال کر، میں تمہیں گمراہی سے نکال کر ایک صراط مستقیم کی طرف لانے والے بن جاؤں، صراط مستقیم پر چلانے والے بن جاؤ، اور میں تو رحمت للعالمین ہوں، اور تمہیں جہنم سے بچانے کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا ہے، اور تم مجھے ہی اس چیز کی دعوت دے رہے ہو، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ تو جتنے بھی کافر ہیں، مشرکین ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بھی اسی طرح تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے کہ آپ ہمارے دین پر کچھ عمل کریں، ہم آپ کے دین پر عمل کریں گے، نعوذ باللہ۔ اور آج کا مسلمان تو 1400 سال کے بعد کیسے ان کی باتوں میں نہیں آئے گا، لیکن قرآن ہمیں بتاتا ہے، قرآن ہمیں سکھاتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم، اے ایمان والو، اگر تم ان کی باتوں پر چلو گے، اگر تم ان کے حکموں پر چلو گے، اگر تم ان کے قوانین پر چلو گے جو یہودیوں کا بنایا ہوا ہے، جو عیسائیوں کا بنایا ہوا ہے، جو مشرکین مکہ کا بنایا ہوا ہے، یا کسی اور مذہب کے پجاری کا بنایا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات کیا کہہ رہی ہے؟ یردوکم علی اعقابکم، وہ تمہیں الٹا پھیر دیں گے، تمہیں دوبارہ جہالت کی طرف لے جائیں گے۔ تو کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ فتنقلبوا خاسرین، او تم خسارے والے بن جاؤ گے، تم خسارے والے بن جاؤ گے۔ کس چیز کا خسارہ ہوگا؟ آخرت کا خسارہ ہوگا، ایمان کے چلے جانے کا خسارہ ہوگا، گناہوں کی دلدل میں دھنس جانے کا خسارہ ہوگا، اللہ کو ناراض کرنے کا خسارہ ہوگا۔ یہ ہمارے رزق میں برکتیں کیوں نہیں ہے؟ یہ ہماری عمروں میں برکتیں کیوں نہیں ہے؟ او ہر گھر کے اندر بے چینی ہی بے چینی ہے، برکتیں ختم ہو رہی ہیں، برکتیں اٹھ رہی ہیں، لڑائیاں، جھگڑے، فساد، ہر جگہ پر یہ چیزیں ملتی ہیں۔ اور یہ کیوں ملتی ہیں؟ یہ اسی لیے ملتی ہیں نا کہ ہم نے اللہ کے حکم کو چھوڑ دیا، ہم نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ کے رسول کو بھلا دیا، اللہ کے قرآن کو بھلا دیا۔ رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کے مہینے میں بھی ہم اللہ کی عبادت نہیں کرتے، اور رمضان کے مہینے میں بھی ہم اللہ کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کرتے، اور جس طرح 11 مہینے گزارتے ہیں اسی طرح ہم رمضان کا مہینہ بھی گزار دیتے ہیں۔ اور بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی ہیں اور جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ رمضان کا مہینہ بھی کوئی مہینہ ہے، اور جنہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ رمضان کے اندر تراویحیں بھی پڑھائی جاتی ہیں یا نہیں پڑھی جاتی، اور جنہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ رمضان کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، اور جنہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ رمضان کا مہینہ واحد مہینہ ہے جس کا نام اللہ نے خود رکھا ہے، اور اللہ نے کہا ہے کہ میرے بندو، میں نے اس مہینے کو اپنی طرف منسوب کیا ہے، اپنی طرف منسوب کیا ہے۔ اندازہ لگاؤ ذرا، یہ رمضان کا مہینہ کوئی معمولی مہینہ نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو، میں نے تمہارے اوپر روزے اس لیے فرض کیے ہیں تاکہ تم میرے مقرب بن جاؤ، اور تاکہ تم میرے محبوب بن جاؤ۔ عقائد و جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ویسے ہی اللہ کی محبوب امت ہے، اللہ کی محبوب امت ہے، لیکن ہم نے اس عظمت کو بھلا دیا، ہم اس عظمت کو پہچان ہی نہیں پائے، اس فضیلت کو پہچان ہی نہیں پائے نا۔ اور ہمیں کیا پتا، ہمیں کیا پتا، اور ہم نے تو کبھی قرآن کو کھول کر نہیں دیکھا، ہم نے تو کبھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نہیں پڑھا، اس کی سیرت کو کبھی کھول کر نہیں دیکھا، تو ہمیں کیا پتہ چلے گا، ہمیں کیا پتہ چلے گا کہ ہمارا مقام کیا ہے۔ میرا رب تو کہتا ہے روزے رکھو اور میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا، تمہیں میں اپنا مقرب بنا لوں گا، میں اپنا مقرب بنا لوں گا۔ اللہ کی ماننے میں اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی۔ اگر اللہ کو چھوڑ
چھوڑ کر کافروں کی اطاعت کرو گے، اگر اللہ کو چھوڑ کر کافروں کے حکم کو مانو گے، اگر اللہ کو چھوڑ کر کافروں کے طریقوں پر چلو گے، تو میرے رب نے اس آیت کے اندر واضح اعلان کر دیا، یردوکم علی اعقابکم، وہ تمہیں الٹا پھیر دیں گے اور تم خسارے والے بن جاؤ گے۔ بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اسی آیت کے اندر کہہ رہی ہے بلکہ اللہ ہی تمہارا مددگار ہے، اللہ ہی تمہارا مولا ہے، اللہ ہی تمہاری مشکلوں کو حل کرنے والا ہے، اللہ ہی تمہاری پریشانیوں کو حل کرنے والا ہے، اللہ کی ذات ہی تمہیں رزق دینے والی ہے۔ بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین، اور وہ بہت بہترین مدد کرنے والے ہے، بہترین مدد کرنے والے ہے۔ جب ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ، ہمارا یقین اللہ کی ذات پر ہوگا تو اللہ کی ذات ہماری مدد کرے گی۔ حدیث قدسی ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ارشاد فرماتی ہے، اے میرے بندے، تو جس جگہ پر جس طرح میرے بارے میں گمان کرتا ہے میں اسی طرح تیرے ساتھ پیش آتا ہوں۔ تو گمان کرتا ہے میرے بارے میں کہ فلاں جگہ سے تجھے رزق ملے گا، یا فلاں درگاہ سے، یا فلاں بابے سے، یا فلاں جگہ سے رزق ملے گا، تو میں تجھے وہیں سے رزق دوں گا، میں تیرے گمان کے مطابق چلوں گا۔ اور میرا اور آپ کا یقین تو یہ ہے کہ اللہ تو کافروں کو بھی دیتا ہے، کافروں کو دینے والی ذات بھی تو اللہ ہی کی ہے نا، اللہ ہی کی ہے نا۔ ہمارا گمان یہ ہے، لیکن ان کا گمان تو یہ نہیں ہے نا، ان کا گمان تو یہ ہے کہ ان کے خدا ان کو دیتے ہیں، لیکن ہمارا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ حدیث سچی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا ہے کہ تم نے گمان وہاں پر کیا، تم مجھے وہاں ڈھونڈتے ہو، تمہیں وہیں سے ملے گا، لیکن پھر ہوگا وہی جو اللہ کی مرضی ہے، جو اللہ کی رضا ہے، اور جس طرح اللہ چاہتا ہے اسی طرح ہوگا۔ یہ دنیا کی زندگی دھوکے کی زندگی ہے۔ اپنے آپ کو توحید پر قائم رکھو، ایمان پر قائم رکھو۔ ایمان پر چلے گئے نا، جتنے بھی گناہ ہوں گے اللہ کی ذات معاف کر دے گی، جنت میں جانے والے بنیں گے۔ اگر ایمان ہم سے چھوٹ گیا، نکل گیا، گڑبڑ ہو گیا، تھوڑا ادھر ادھر ہو گیا نا، تو پھر نجات بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ اللہ کی ذات ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ کی ذات قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو سینے سے لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔